اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان سے بڑی خبر آ رہی ہے اور بڑا حکم سپریم کورٹ کی جانب سے جاری کیا گیا ہے. عمران خان کی فیملی اور وکلا اس وقت باہر آ رہے ہیں. رپورٹ میں کیا انکشافات ہوئے ہیں اور اب عمران خان کے حوالے سے کیا حکم جاری کیا گیا ہے, آئیے سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ابھی ہم سلمان صفدر صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے تاکہ ہم تفصیل سے سن سکیں کہ جو ان کی عمران خان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. اس میٹنگ میں سہیل افریدی صاحب تھے, سلمان نقم راجہ صاحب تھے اور میں تھی, اور ہم سلمان صفدر صاحب سے ہم نے تفصیلی عمران خان کی جو کنڈیشنز ہیں اس کے بارے میں پوچھا. آج میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج میرا دل ٹوٹ گیا تھا. آج دل ہل گیا تھا کہ ہم نے ایسے شخص کے لیے جو 2.5 سال سے جیل کے اندر بیٹھے ہیں, ہم نے کافی نہیں کیا. ہم نے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا ان کے لیے. سب نے ان کے ساتھ زیادتی کیا ہے. جو میں سن کے آ رہی ہوں ان کی آنکھ کے بارے میں, یہ کیا نام ہے, غفور, اس کا عبدالغفور انجم, یہ نام یاد رکھیں. 3 مہینے سے عمران خان کہتے ہیں کہ میں ان کو بتا رہا تھا کہ میری آنکھ میں نظر نہیں آ رہا ہے, مجھے ایک آنکھ میں. 3 مہینے پہلے سے وہ نہ ان کا علاج کروا رہا تھا, نہ کرنے کی کوشش کی بھی اس نے. ڈاکٹر تک نہیں بلایا. 2 ہفتے تک بالکل ان کی نظر بند تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ میری آنکھ میں نظر نہیں آ رہا. اور یہ کس قسم کا انسان ہے؟ اگر کہیں کہ خالی یہ عبدالغفور انجم کی ذمہ داری ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس جیل میں, حالانکہ عمران خان نے کہا ہے کہ اس عبدالغفور انجم کے خلاف کارروائی کیس ڈالو کرمنل نیگلیجنس کا, لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں 10 کیمرے لگے ہوئے ہو اور یہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ عمران خان کی نظر جا رہی ہے. یہ دیکھ رہے تھے 2 ہفتے سے کہ اس کی آنکھ بند ہو گئی ہے. یہ دیکھ رہے تھے, ان کے پاس 10 کیمرے وہاں لگے ہوئے ہیں. ان کو پتا تھا کہ عمران خان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں میری 3 مہینے سے طبیعت خراب ہو رہی تھی. 3 مہینے سے انہوں نے پتہ نہیں چلنے دیا. انہوں نے انتظار کیا کہ عمران خان کی نظر خراب ہو جائے. یہ آپ لوگوں نے اس لیے رکھا ہوا ہے عمران خان کو جیل میں, اور ہم لوگ باہر بیٹھ کے اس لیے ہم نے کچھ نہیں کیا ان کے لیے. اس کا مطلب ہم نے کچھ نہیں کیا کہ اگر ان لوگوں کی جرت ہے, یہ جرت ہے ان سب کی کہ یہ عمران خان کی نظر ختم کرنا چاہتے ہیں, عمران خان کو اسی طرح ختم کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں, یہ ساری ذمہ داری آج عمران خان جیل میں اس لیے ہے کیونکہ ہماری عدلیہ آزاد نہیں ہے. آج عمران خان اگر عدلیہ آزاد ہوتی, اگر ان کو انصاف مل رہا ہوتا, تو آج عمران خان اول تو جیل میں ہی نہ ہوتے. اگر جیل میں ہیں تو جب عمران خان کا القادر کا کیس 1 سال پہلے ہم ہائی کورٹ میں لے کر گئے تھے اور انہوں نے انتظار کیا کہ جب تک یہ جج ڈوگر کی تعیناتی نہ ہو جائے یہ کیس کسی کے سامنے نہ جائے. جب انہوں نے ان کے سامنے, ان کی خاصیت یہ ہے کہ انہوں نے عدالت ہی بند کر دی, انصاف دینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کیس ہی نہیں لگنے دیا ہے. ان کو پتہ ہے کہ جس دن یہ کیس لگ گیا ان کے نام پہ آ جائے گا کہ انہوں نے انصاف نہیں دیا تھا, تو وہ کیس ہی نہیں لگنے دے رہے. القادر میں عمران خان اس وقت قید میں ہے اور بشرا بی بی, اور دوسرا جو کیس ہے وہ ہے توشہ خانہ 2. توشہ خانہ 2 کے لیے کل میں عدالت میں کھڑی ATC کورٹ میں, جج امجد کے کورٹ میں دوبارہ اپیل کر رہی ہوں کہ جج صاحب عمران خان کے وکالت نامے سائن کروا دیں. وہاں جیل والے کس کی جرت ہے کہ عدالت کا, جج کا, وہ سن ہی نہیں رہے کہ وکالت نامے سائن کر دیں. دیکھیں انہوں نے جو یہ کیا ہے, کیا ہم پاکستان میں ہم سب کو قبول ہے کہ ایک انسان جو پاکستان کو جوڑ کے رکھ سکتا ہے اس کو جان کے اس کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہو؟ جج صاحب نے آج آرڈر دیا ہے, چیف جسٹس نے, کہ 16 سے پہلے عمران خان کا علاج ہونا چاہیے. اور ہم بڑا کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا علاج, ہم نے اس اپلیکیشن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ 2 جو اسپیشلسٹ ہیں شفا انٹرنیشنل میں ہوگا ان کا علاج, اور ان کے اپنے معالج ڈاکٹر فیصل سلطان یا ڈاکٹر عاصم یوسف کی موجودگی میں ہوگا. یہ اب 2 دن ہیں ان کے پاس, 2 دن ہیں ان کے پاس کہ یہ عمران خان کا بہتر ہے کہ یہ علاج کروا لیں. لیکن یاد رکھیں پاکستانیوں, یہ معافی اس انجم کو بھی نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں مجبور تھا, کیونکہ یہاں سب مجبور ہیں, سارا ملک مجبور نہیں ہے, ہم مجبور نہیں ہیں. اور اگر اتنی اچھی طرح اگر ہم اب چلیں, اور ہم نے بہت احتیاط سے, بہت محتاط ہو کے چلیں, ہمارے اوپر ساروں کے اوپر کیسز, ہزاروں لوگوں کے اوپر کیسز کیا بنے ہوئے ہیں, گاڑیاں جلا دی, بندے مار دیے, یہ سارا کچھ بنا ہوا ہے نا پہلے سے. یہ بنے ہوئے پہ کیسز, جھوٹے کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں. بس بہت ہو گیا. پاکستانیوں کو اب انصاف چاہیے, ہم سب کو انصاف چاہیے. لیکن عمران خان کو آپ صرف
علاج نہیں کرائیں گے اب عمران خان کے آپ کیسز سنیں گے اور آپ عمران خان کو رہا کریں گے. یہ جب عمران خان کو یہ اب الٹیمیٹم ہم دے رہے ہیں, ہم الٹیمیٹم دے رہے ہیں کہ بس بہت ہوگی اس تماشے کی. آپ لوگوں نے تماشا لگایا ہوا ہے. عدالتوں کا کام ہے کہ وہ کام کریں اپنا. ان کو ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ تنخواہیں مل رہی ہیں, مراد مل رہی ہے, سیکیورٹی مل رہی ہے. اگر آپ اپنا کام نہیں کر سکتے تو آپ اپنی یہ عدالتوں کو فارغ کر دیں. یہ پاکستان کی عدالتیں آپ کی ذاتی عدالتیں نہیں ہیں, یہ پاکستان کی عدالتیں ہیں. یہ پاکستانیوں کو انصاف دینے کے لیے بنی تھی. آج کل عدالتوں میں دیکھیں کیا ہوتا ہے, اندر ہی کوئی نہیں جا سکتا. دنیا میں کون سی عدالت میں کوئی بھی چل کے جا سکتا ہے جج کے سامنے؟ یہاں پہ 400 سیکیورٹی والے بیٹھے ہیں, عام آدمی تو اندر گھس ہی نہیں سکتا. یہاں پہ تو وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کون اندر آئے گا کون اندر جائے. آپ قلعوں کے اندر نہیں بیٹھیں گے, آپ کھولیں گے عدالتیں ساری. دیں انصاف پاکستانیوں کو. ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں, ہم کیوں ٹیکس دے رہے ہیں ان کے لیے؟ آپ اس وقت عدالتیں کھولیں, آپ اپنا کام کریں. ہم آپ کے ساتھ ہیں پاکستانی, کیوں ہمیں انصاف چاہیے. لیکن یہ نہیں اب ہمیں قبول کہ آپ یہ بلڈنگ عدالت نہیں ہوتی ہے جس کو آپ محفوظ کر رہے ہیں. یہ جو بلڈنگوں کو آپ محفوظ کر رہے ہیں اور اتنی سیکیورٹی ڈال دیں, یہ عدالت نہیں ہوتی. عدالت انسان ہوتے ہیں جو انصاف دیتے ہیں. آپ ہائی کورٹ کھولیں اور انصاف دیں. ڈر کے اندر بیٹھ گئے, وہ جج ڈوگر ڈر جاتا ہے. بندے آ گئے, ایم این ایز, ایم پی ایز, لا میکرز آتے ہیں, ان کو نہیں اندر گھسنے دے رہے. یہ کون ہوتے ہیں سرکاری ملازم ہمارے ٹیکس پیئر کے اوپر؟ کون ہوتا ہے جج ڈوگر کہ عدالت بند کر دے؟ ہم آج شکر گزار ہیں چیف جسٹس سپریم کورٹ کے کہ انہوں نے انسانیت دکھائی. ان کو پتہ تھا, میرے خیال میں سارے گھبرائے ہوئے تھے, ان کو پتہ تھا عمران خان کی آنکھ ضائع کر رہے ہیں. ان کی بینائی اس وقت انہوں نے بتایا کہ میری 10-15% ہے اس وقت. ان کی آنکھ ضائع کیا, ان کا بال بھی ان کو آپ چھیڑیں گے. لیکن پھر آپ یہ نہ کہنا کہ یہاں پہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہوئے گی. یہ نہ آپ سوچنا کہ اس کے بعد ہم کہیں گے نہیں جی کوئی بات نہیں, معاف کر دیتے ہیں. معافی نہیں ہے اس کے بعد. کون یہاں سے بچ کے نکلے گا؟ آپ عمران خان کو انصاف دیں. ہم آپ سے کوئی اپیل نہیں کر رہے. اور یہ جو ڈرامہ لگایا ہوا ہے سب نے سوشل میڈیا پہ, بند کریں اس کو. یہ جو ساری ڈسٹریکشنز لگائی ہوئی ہیں آپ کے سرکاری والوں نے کہ جی عمران خان کی یہ ڈیل ہو رہی ہے اور بنی گالا شفٹ کرنے لگے ہیں ہاؤس اریسٹ میں. عمران خان نے پھر کہہ کے بھیجا ہے میں مر جاؤں گا جیل میں لیکن میں اس فرعونیت کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا. اب اس کے بارے میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ آپ لوگوں کے لیے کھڑے ہیں. 30 سال انہوں نے یہ پارٹی بنائی ہے جس کو یہ تحریک انصاف کہتے ہیں. 30 سال عمران نے انصاف کے لیے جنگ لڑی ہے, ججز کے لیے جنگ لڑی ہے, عدلیہ کے لیے جنگ لڑی ہے. اور آج یہی عدلیہ ان کو انصاف نہیں دے رہی ہے جس کے لیے عمران خان جنگ لڑ رہے ہیں. ان کی آزادی کے لیے جنگ لڑے. یہ آزاد ہوں گے تو ہمیں انصاف ملے گا. اس لیے کوئی ہاؤس اریسٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے اس وقت. آپ عمران خان کو انصاف دیں, عمران خان کے کیسز سنیں اور عمران خان کو انصاف دے کے آزاد کریں جس کے لیے عمران خان جس وجہ سے 2.5 سال سے جیل میں بیٹھے ہیں. اب میں سلمان راجہ صاحب بتائیں گے کہ وہ اس کا لائے عمل کیا کر رہے ہیں اور اس کے بعد سہیل افریدی اپنا لائے عمل بتائیں گے. جی بہت شکریہ. اب بیچ میں آ جائیں. دیکھیں آج یہ رپورٹ پڑھنے کے بعد جو سلمان صفدر صاحب نے مرتب کی ہے, جذبات پر قابو رکھنا ناممکن ہے. لیکن اس کے باوجود میں کوشش کروں گا کہ بات ایک قانونی پیرائی میں کروں, اگرچہ یہ بات قانون سے بہت آگے بڑھ چکی ہے. عمران خان کے خلاف ایک جرم کا ارتکاب ہوا ہے اور یہ جرم اس ریاست نے کیا ہے. اس جرم کا چہرہ عبدالغفور انجم ہے. یہ نام ہم نہیں بھولیں گے. مجھے عمران خان صاحب کی طرف سے خصوصی ہدایت آئی ہے. سلمان صفدر صاحب نے کہا, خان صاحب نے کہا ہے سلمان راجہ کو کہو عبدالغفور انجم کے خلاف فوری مقدمہ دائر کریں. نومبر کے مہینے میں خان صاحب کی آنکھ میں تکلیف جو تھی وہ نمایاں ہوئی. یہ تکلیف بڑھتی گئی اور کسی وقت دسمبر میں ان کی آنکھ کی بینائی, ایک آنکھ کی بینائی جو رائٹ آئے ہے, مکمل طور پہ ختم ہو گئی. اس کے باوجود ان کو صرف عام قطرے دیے گئے جو آنکھ کو میں دیے جاتے ہیں, معمولی اگر خارش ہو تو. ان کو ہسپتال نہیں لے کر گئے. جو ڈاکٹر ہے کوالیفائڈ آنکھ کا, اس کو نہیں بلایا گیا. جیل کے ڈاکٹر ان کو قطرے دیتے رہے اور وہ کہتے رہے کہ میری تکلیف میں کمی نہیں ہو رہی. ایک آنکھ بالکل بینائی سے محروم ہو چکی تھی. اس کے بعد جب صورتحال اور بگڑی تو غفور انجم کو 16 جنوری کو تبدیل کیا گیا. اس کے بعد جو نیا ایڈمنسٹریٹر آیا اس نے بھی 10 دن ضائع کیے اور 26 جنوری کو ڈاکٹر بلایا گیا پیمز ہسپتال سے, ڈاکٹر عارف, جنہوں نے آ کر جب ان کی آنکھ کا معائنہ کیا تو اس نے کہا کہ ان کو فی الفور ہسپتال لے کر جایا جائے. وہاں ان کی آنکھ میں ایک ٹیکہ لگایا گیا. جو لفظ یا استعمال کیا گیا ہے اوکلوژن آف دی ریٹنا. یہ اوکلوژن کی جو بھی بیماری سامنے آئی اس کے حوالے سے ایک ٹیکہ لگا جس سے خان صاحب کہتے ہیں کہ اب 10 سے 15% بینائی اس حد تک واپس آئی ہے کہ اس آنکھ سے اگر وہ دیکھیں ان کو روشنی محسوس ہوتی ہے, لیکن آنکھ کی بینائی واپس نہیں آئی. یہ انتہائی تکلیف دہ اور خوفناک صورتحال ہے. اور دوسری آنکھ کے حوالے سے ہم کچھ نہیں جانتے کہ اس کی وجہ کیا ہے. خان صاحب کس
तिब्बी सूरत हाल से इस वक्त मुतासर हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखों पर यह असर पड़ रहा है। इसके लिए ज़रूरी है कि फिलफौर उनका मुकम्मल तिब्बी मायना हो, और तिब्बी मायना वो डॉक्टर करें जिन पे खान साहब को एतमाद है, जिन पर हमें एतमाद है, खान के ख़ानदान को एतमाद है और पाकिस्तानी कौम को एतमाद होगा। बिल्कुल ये सूरत हाल जो इस वक्त जारी है नाकाबिल कबूल है। आज चीफ जस्टिस ने कहा है कि 16 तारीख से पहले खान साहब का मुकम्मल तिब्बी मायना हो। उनकी आंखों का मायना वो डॉक्टर करें जो इस हवाले से इस्तात रखते हैं, स्पेशलिटी रखते हैं। हमें यह मालूम है कि पिम्स अस्पताल में रेटिना के हवाले से स्पेशलिटी रखने वाला कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है। इस्लामाबाद में शिफा इंटरनेशनल में 2 डॉक्टर साहिबान हैं जो ये स्पेशलिटी रखते हैं। जानबूझकर खान साहब को अब तक उनके सामने नहीं लेकर गए, उनको मायने का मौका नहीं दिया गया। ये जो जुर्म खान साहब के खिलाफ हुआ है, इसमें बहुत से लोग मुलव्विस हैं, सबके नाम सामने आएंगे, हम किसी पे पर्दा नहीं डालेंगे। एक नाम खान साहब ने खुद दे दिया, उन्होंने निशानदेही कर दी है अपने मुजरिम की, अब्दुल गफूर अंजुम, उसके खिलाफ फिलफौर मुकदमा दायर किया जाएगा। लेकिन जैसा कि उस्मा आपा ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी, अलीमा आपा ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इस तमाम अमल में शामिल है। क्यों खान साहब के मुकदमों की सुनवाई नहीं हुई? 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया है। हम बार बार वहां दरखास्तें देते हैं, बार बार पार्लियामेंटेरियन वहां जाते हैं, बार बार सलमान सफदर जाते हैं, हम जाते हैं, चीफ जस्टिस के कमरे तक जाते हैं, हमें मोड़ दिया जाता है। और इस दौरान खान साहब के साथ जो सलूक रवा रखा गया है, उसका नतीजा अब हमारे सामने आ गया है। इस कौम के सबसे बड़े लीडर की एक आंख जो है इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल से 2-4 है। उनकी पूरी सेहत के बारे में हमें कुछ इल्म नहीं है, तो हम यकीनन वापस अदालत जाएंगे। खान साहब का हुक्म है कि अदालत जाओ, हम इन अदालतों को छोड़ेंगे नहीं। जो इन अदालतों ने जिस जुर्म का इर्तिकाब किया है, उस जुर्म का हिसाब ये कौम लेगी, तारीख लेगी। खान साहब के मुकदमात को फिलफौर लगाया जाए। उनका मुकदमा अलकादिर का जो एक लग़्व केस है, झूठा उनके ऊपर इल्ज़ाम है, 1 पैसे का खान साहब या बुशरा बीबी को फ़ायदा नहीं हुआ। एक झूठे मुकदमे में 1 साल से उनकी दरखास्त सुनी नहीं जा रही, उनकी अपील सुनी नहीं जा रही, सज़ा मौतली की दरखास्त नहीं सुनी जा रही। और इसी तरह जो दूसरा मुकदमा जो तोशाखाना का उन पर बनाया गया और जिसमें सज़ा दी गई, उसके हवाले से भी हम फिलफौर ये तकाजा करेंगे कि उनकी अपील सुनी जाए। अब ये कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही कि खान साहब को इस तरह जेल में रखा जाए। उनका हक है, आज़ादी उनका हक है, वो इस कौम की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, उनको आज़ादी मिलेगी और ये कौम अब उनको आज़ादी दिलवाएगी। हम अदालत के अंदर, अदालत के बाहर खान साहब का मुकदमा लड़ेंगे और भरपूर तरीके से लड़ेंगे। तब पाकिस्तान की आवाम को ये मुकदमा लड़ने से कोई नहीं रोक सकता। हम यकीनन दरखास्तें फाइल करेंगे। हम देखते हैं किस तरह खान साहब के मुकदमात को नहीं सुना जाता, किस तरह खान साहब को इंसाफ नहीं दिया जाता। रिहाई खान साहब का हक है, एक दिन भी उनको जेल में रखना खान साहब के खिलाफ, इस कौम के खिलाफ जुर्म है। इस जुर्म को अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मुझे जो हुक्म हुआ है, जो सलमान सफदर साहब ने मुझे अहकामात पहुंचाए हैं, सब पर अमल होगा। और आप देखेंगे कि पाकिस्तानी कौम ये मुकदमा जीत कर देगी। इन बंद अदालतों के ताले खुलेंगे, इन बंद अदालतों को भी इंसाफ देना पड़ेगा। खान साहब इस कौम की जंग लड़ रहे हैं, इस कौम की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, अदलिया की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। इस महकूम अदलिया को भी इंसाफ देना होगा। हम बार बार आपके सामने पेश होंगे, पाकिस्तानी कौम के सामने हम जवाब दे हैं। बिल्कुल पाकिस्तानी कौम को हक हासिल है कि हमारे गिरबान थामे। खान के लिए जो कुछ करना है, अगर हम नहीं कर पाए तो अब मजीद कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी किसी की जानिब से भी। तो ये मुकदमा हमने लड़ना है, ये जिद्दोजहद हमने करनी है और अब फतह बहुत करीब है। आप सब यकीन रखिए कि ये कहर की घड़ी है, लेकिन ये हमारे अज़्म को दोबाला करती है, हमें मजीद ताकत देती है। जो तकलीफ खान ने उठाई है, उस तकलीफ का अजाला हम सबको करना है। तो इंशाअल्लाह हम यहाँ से आगे ही कदम बढ़ाएंगे, ये कौम अब पीछे नहीं हटेगी। अफरीदी साहब।